जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिन तैयारों ने भारत के 6 जहाज़ गिराए वो तैयारे सदर जरदारी ने मंगवाए थे, ये फरमा रहे हैं बिलावल भुट्टो। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में मार्का हक में पाक भारत जंग में जिन तैयारों ने भारत के 6 जहाज़ गिराए हैं वो तैयारे सदर जरदारी ने मंगवाए हैं। बिलावल भुट्टो साहब ने ये ख़बर दी है, इंकशाफ किया है, और ऐसी ख़बरें और ऐसे इंकशाफात हमें ही नसीब हुए हैं, क्योंकि ये जो हम पर मुसल्लत हैं ऐसे लोग या ऐसे हुक्मरान किसी भी कौम को नसीब नहीं, किसी भी मुल्क में नहीं पाए जाते। ये बड़े नायाब लोग हैं। अब बिलावल भुट्टो साहब का वैसे तो उनके बहुत ज़्यादा बयानात हैं। जब बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है, बच्चा लोग नाई नाई करता है, फिर करंट लगता है, फिर सारा बंदा लोग मर जाता है, नाई नाई कर जाता है। और वो जो चीनी उगती है ये भी बिलावल भुट्टो साहब का कौल है। और फिर वो जो कांपे टांग गई ये भी बिलावल भुट्टो साहब है। तो बिलावल भुट्टो साहब फरमा रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि अभी पाक भारत जंग में जिन पाकिस्तानी तैयारों ने 6 भारतीय जहाज़ गिराए हैं वो सदर जरदारी ने तैयारे मंगवाए हैं। एक कहावत है कि आप उन 2 बंदों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। किन 2 बंदों का? एक जो मुंह पर झूठ बोले, दूसरा जो दरिया के दूसरे किनारे पर खड़ा होकर आपको गालियां दे रहा हो। आप उन दोनों बंदों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बिलावल भुट्टो साहब, आप गालबन ये बताना भूल गए हैं कि ये जो तैयारे सदर जरदारी ने मंगवाए थे, ये मेरे ख्याल है सदर जरदारी चीन गए थे, उन्होंने पहले ही भांप लिया था कि इस तरह की एक जंग होगी और उस जंग में राफेल आएंगे और हमारे पायलटों को किस तरह की जहाज़ और किस तरह की उसमें मशीनरी और किस तरह की चीज़ें चाहिए होंगी। तो बिलावल भुट्टो साहब, आप ये भी ज़रूर बताइएगा कि सदर जरदारी कितने दिन चीन में रहे और उस फैक्ट्री में कितनी रातें उन्होंने गुजारी उस तरह का जहाज़ बनाने के लिए या बनवाने के लिए, और फिर वो स्पेशल आर्डर पर ये जहाज़ बने होंगे। फिर सदर जरदारी साहब आगे आगे अपने जहाज़ में आ रहे होंगे और पीछे पीछे ये सारे तैयारे आ रहे होंगे। फिर सदर जरदारी साहब ने इधर हमारे पायलटों को सिखाया होगा कि इस तरह उड़ाना है, इस तरह ब्रेक लगानी है, इस तरह रेस देनी है। और फिर सदर जरदारी साहब ने गालबन ये सारे तैयारे अपने ज़ाती खर्चे से मंगवाए होंगे। बिलावल भुट्टो साहब, इमरान खान दौर की एक वीडियो पड़ी हुई है सोशल मीडिया पर, जिसमें ये मौजूदा एयर चीफ भी बैठे हुए हैं। इमरान खान स्टेज पर तकरीर कर रहे हैं और वो जो तकरीब है जिससे इमरान खान खिताब कर रहे हैं और एयर चीफ भी बैठे हुए हैं, तो वो तकरीब है ये जो JF थंडर का जब चीन से आया तो हमारी फ़िज़ाइया में जब उसकी शमूलियत हुई, तो ये वो तकरीब है। अब ज़रूर बताइएगा बिलावल भुट्टो साहब कि कौन से तैयारे सदर जरदारी ने मंगवाए थे और उस वक़्त सदर जरदारी क्या थे जब ये तैयारे मंगवाए गए। खैर, इस पर मज़ीद बात करते हैं क्योंकि इस पर बात करने को दिल कर रहा है। जैसा मैंने कहा है ना कि ये नायाब हुक्मरान है, ये आखिरी खेप है जो हमें नसीब है। ऐसे लोग मुल्कों नहीं मिलते, ये बड़े नायाब लोग हैं। और इस पर मज़ीद बात करते हैं और इस पर भी बात करनी है कि सुहेल अफरीदी साहब का दौरा लाहौर जारी है। आज दूसरा दिन था, 3 दिनों के लिए वो लाहौर आए हैं। जो कुछ मुस्लिम लीगी हुकूमत ने उनके साथ किया है, पंजाब हुकूमत ने उनके साथ किया है या खैबर पख्तूनख्वा से आए मेहमानों के साथ किया है, वो काबिल मज़म्मत है, अफसोसनाक है और शर्मनाक है। इससे सूबों में मज़ीद नफ़रत बढ़ेगी, मज़ीद तकसीम बढ़ेगी। और हम पंजाब वाले, या पंजाब इस तरह का नहीं था जिस तरह का ये पंजाब हुकूमत ने पेश किया है अपने खैबर पख्तूनख्वा के बहनों और भाइयों के सामने। क्या क्या हुआ सुहेल अफरीदी साहब के साथ इन 2 दिनों में, इस पर भी आज बात करनी है। लेकिन इन दोनों बातों पर बात करने से पहले ये बताता चलूँ कि एक और भी
ٹاپک بڑا مزے کا ہے، اس پر ڈیٹیل یا تفصیل سے پھر کبھی بات کروں گا۔ یہ جو شہباز حکومت کہتی ہے نا کہ ترقی اور خوشحالی آ گئی ہے، اڑان پاکستان نے اڑان بھر لی ہے اور ہم خوشحالی اور ترقی کی طرف جا رہے ہیں اور ہم نے کمال تیر مار دی ہیں۔ دو مثالیں پیش کرتا ہوں۔ ایک تاثر اور اچھی بات ہے کہ جب کوئی پاکستانی باہر جاتا ہے، نوکری کے لیے جاتا ہے یا تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے، بہتر نوکری کے لیے، بہتر روزگار کے لیے، بہتر تعلیم کے لیے، بہتر مستقبل کے لیے، تو یہ اچھی بات ہوتی ہے۔ کسی بھی ملک کے لوگ جب بیرون ملک جا کر جاب کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، تو اس سے ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے، ان کے خاندان کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور ملک کو بھی فائدہ ہوتا ہے، زر مبادلہ آتا ہے۔ لیکن جب پاکستان کی بات کر رہا ہوں، جب ملک میں صورتحال یہ ہو کہ مسلسل غربت بڑھ رہی ہو اور مسلسل طور پر مہنگائی موجود ہو اور مسلسل بڑھتی بے روزگاری ہو اور اوپر سے سیاسی عدم استحکام ہو، اوپر سے نہ صحت کی سہولتیں میسر ہوں لوگوں کو، نہ تعلیم کی سہولتیں میسر ہوں، 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہوں، نہ جان مال کا تحفظ ہو اور اوپر سے گھٹن زدہ ماحول ہو اور اوپر سے انڈسٹری کا برا حال ہو، زراعت کا برا حال ہو، ریئل اسٹیٹ کا برا حال ہو، اوپر سے ٹیکسوں کی بھرمار ہو، 50% ڈائریکٹ ٹیکس اور کوئی 70 قسم کے انڈائریکٹ ٹیکس، اوپر سے روزگار دینے والے، مطلب جو بزنس مین ہیں، تاجر ہیں، جنہوں نے روزگار پروڈیوس کرنا ہے، روزگار دینا ہے لوگوں کو، وہ خود سارا یہاں سے اپنا سب کچھ سمیٹ کر دوسرے ملکوں میں جا رہے ہوں، UAE کر لیں، بنگلہ دیش کر لیں، کینیا کر لیں، اس کے علاوہ ملیشیا کر لیں، یورپ، امریکہ، برطانیہ، حتیٰ کہ صومالیہ تک ہمارے بزنس مین اپنی فیکٹریاں لے کر گئے ہوئے ہیں۔ تو جب وہ بزنس مینوں کو ہی ماحول ایسا نہ مل رہا ہو اس ملک میں، جب ان کے پیچھے سرکاری محکمے پڑے ہوئے ہوں یا ان کی رکاوٹیں اور مشکلات اتنی ہوں یا ان کے لیے ہی سازگار ماحول نہ ہو، بجلی نہ ہو، گیس نہ ہو، اور وہی جا رہے ہوں، تو پھر ایسی صورتحال میں جب آپ ایک رپورٹ پڑھتے ہیں جس میں بتایا جاتا ہے کہ پچھلے 2 سالوں میں پاکستان سے 5,000 ڈاکٹر، 11,000 انجینئر، 13,000 اکاؤنٹنٹ اور 15 لاکھ مختلف شعبوں کے ماہرین ملک چھوڑ کر بیرون ملک چلے گئے ہیں۔ جب اس طرح کی آپ چیزیں پڑھتے ہیں تو پھر یہ دکھ اور تکلیف کی بات لگتی ہے، اور پھر یہ ایک خطرناک قسم کی وارننگ یا خطرناک قسم کا ایک آپ کے لیے الارم بجنے والی بات ہے کہ آپ کے جو ٹیکنیکل لوگ ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو آپ کے ملک کے لیے ادھر رہ کر فائدہ مند ہو سکتے تھے، وہ اپنے ملک کے حالات سے اتنے مایوس ہوئے کہ وہ بھی بیرون ملک جا رہے ہیں، تو پھر یہ تشویشناک بات بنتی ہے۔ اور یہی بات شہباز شریف صاحب کو کے سامنے رکھی ہے، یہ انہیں بتانا چاہیے، یہ جو روز ہمیں ترقی اور خوشحالی کے خواب دکھاتے ہیں کہ قرضہ آپ پہلے لوگوں سے ڈبل لیتے جا رہے ہیں، اوپر سے مہنگائی، بے روزگاری اور غربت بھی ہے، اوپر سے دہشت گردی کی لہر بھی ہے، اوپر سے آپ کے جو ڈاکٹر، انجینئر، اکاؤنٹنٹ اور جو ٹیکنیکل قسم کے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو پڑھا لکھا دماغ ہے، وہ بھی ملک چھوڑ رہا ہے، تو پھر آپ ہمیں ترقی اور خوشحالی کی مثالیں دے رہے ہیں، اور اوپر سے نجکاری آپ نے کیا فرمائی PIA کی، کہ یہ ایسے ہی ہے۔ PIA کی جو نجکاری ہوئی ہے، 75% جو شیئر بیچے ہیں PIA کے عارف حبیب کنسورشیم کو، جس میں اب فوجی فرٹیلائزر بھی شامل ہو گئی ہے، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ اپنا گھر بیچیں، اور گھر بیچیں مثال کے طور پر 1.5 کروڑ کا، یا یوں سمجھ لیجئے 1,35,00,000 کا آپ نے گھر بیچا، کیونکہ PIA کے 75% شیئر بھی 135 ارب میں بیچا گیا ہے۔ PIA کے 75% شیئرز، PIA کے 75% شیئرز 135 ارب میں چونکہ بیچے گئے ہیں، تو اس لیے اسی فگر کو سامنے رکھ کر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے کہ آپ نے اپنا گھر بیچا 1,35,00,000 میں۔ اب جب گھر آپ نے بیچا تو پتہ چلا کہ آپ جو خریدنے والا گھر ہے اس نے شرط یہ رکھی ہوئی تھی کہ 10 لاکھ میں آپ کو دوں گا، باقی جو پیسے ہیں وہ میں سارے اسی گھر پہ لگاؤں گا، وہ میں پیسے آپ کو نہیں دوں گا۔ گھر کتنے کا
बिका 1,35,00,000 का। उसने कितने आपको दिए? 10 लाख। बाकी उस पैसे कहाँ हैं? वो उसी के पास हैं जिसने घर ख़रीदा। क्यों उसके पास हैं? क्योंकि उसने कहा कि मैं घर को ज़रा बेहतर करूँगा, रेनोवेट करूँगा और इसकी फर्नीचर नया लगवाऊँगा, इसकी बेहतर इसको लुक दूँगा, इसको बेहतर करूँगा। और बाहर पूरी दुनिया में आपने ढिंढोरा पीटा के देखा मेरा घर कितना महंगा बिका है। और जब आपसे ये पूछा गया कि आपको कितना मिला है नेट हासिल वसूल, तो आपने कहा 10 लाख। तो बाकी किधर? यार बाकी मेरा भी घर में तो 25% है ना, बाकी मैंने घर उसे बेच दिया है। अब वो उसकी तज़ीन व आराइश करेगा, उसकी लुक बेहतर करेगा, उसकी दीवारें, उसका ड्राइंग रूम, उसका लाउंज, उसका किचन, उसका बाथरूम, सारा वो बेहतर करेगा। यही कुछ किया आरिफ हबीब कंसोशियम ने। बज़ाहिर PIA के 75% शेयर्स बिके 135 अरब में, तो हुकूमत को कितने मिले? 10 अरब। और बाकी किधर गए जी? बाकी उसी कंसोशियम के पास पैसे रहेंगे, वो PIA की बेहतरी पर ये पैसे खर्चेंगे और जहाज़ लेंगे, और जो जहाज़ ग्राउंड हो चुके हैं उनकी मुरम्मत करेंगे और बाकी चीज़ें बेहतर करेंगे। एक तरफ मुल्क के पढ़े लिखे लोग मुल्क छोड़ रहे हैं, बिजनेसमैन मुल्क छोड़ रहे हैं, कर्जा बेताशा ले रहे हैं, दहशतगर्दी की लहर है, निजकारियाँ PIA जैसी कर रहे हैं। और ऊपर से एक और सुनिए कि पिछले साल जो हमें लाइन लॉसेस थे, बिजली के हवाले से कर रहा हूँ बात, कि पिछले साल लाइन लॉसेस और बिजली चोरी कितने की हुई? 591 अरब की। अंदाज़ा करें, 5,91 अरब मतलब 591 अरब की बिजली चोरी और बिजली के लाइन लॉसेस की वजह से बिजली ज़ाया हुई पिछले साल। और इस साल मुतवक्का नुकसान पता है कितना है? 637 अरब। तो ये है वह तरक्की और खुशहाली शहबाज शरीफ की। खैर इस पर बहुत दफ़ा बात की है, क्या फ़ायदा। तो वापस आते हैं अपने मौज़ूआत पर। सुहेल अफरीदी साहब का आज दूसरा दिन था लाहौर में। वो ज़मान पार्क गए, वो शाह महमूद कुरैशी के घर गए, हमाद अज़हर के घर गए, यास्मीन राशिद के घर गए, एजाज़ चौधरी के घर गए। उमर सरफराज चीमा के घर नहीं जा सके, उन्हें इजाज़त नहीं मिली क्योंकि उनका घर कैंट में था और कैंट में दाखिले की सुहेल अफरीदी साहब को इजाज़त नहीं मिली। और सुहेल अफरीदी साहब ने PTI तलबा तंजीम जो ISF है उससे भी ख़िताब किया, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से भी ख़िताब किया। और सुहेल अफरीदी साहब जैसा मैंने अभी बताया ज़मान पार्क गए, वहाँ अलीमा ख़ान साहबा, उज़मा ख़ान साहबा और नौरीन ख़ान साहबा भी आ गईं। और सुहेल अफरीदी साहब ने वहाँ बहुत से ज़्यादा लोग भी आए, हालांकि चारों तरफ पुलिस ने नाके लगाए हुए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग आए, काफ़ी लोग पहुँचे ज़मान पार्क। ज़ाहिर ज़मान पार्क से एक जज्बाती लगाव है PTI वालों को। और ये वही ज़मान पार्क है जिस पर बदतरीन शेलिंग हुई, जिसका दरवाज़ा तोड़ा गया, जिसके घर के अंदर तलाशियां ली गईं, घर के अंदर तोड़ फोड़ की गई। तो सुहेल अफरीदी साहब ने कारकुन जो आए हुए थे, लोग जो आए हुए थे ज़मान पार्क, उनसे ख़िताब करते हुए बड़ी मज़े की बातें की। उन्होंने कहा कि मैं तवील अरसे के बाद ज़मान पार्क आया हूँ और मुझे याद है कि हमने अपने लीडर इमरान ख़ान की हिफाजत के लिए यहीं रातें जाग कर गुजारी थीं। और जिस रात पुलिस और रेंजर्स ज़मान पार्क पर शेलिंग कर रहे थे, बदतरीन शेलिंग कर रहे थे, तो हम यहाँ ज़मान पार्क में पिछली गली में वो शेलिंग सह रहे थे और उसी शेलिंग का सामना कर रहे थे। और सुहेल अफरीदी ने कहा कि वो दिन कितना खुशी का दिन होगा जब इमरान ख़ान को लेकर हम ज़मान पार्क आएंगे। सुहेल अफरीदी साहब फूड स्ट्रीट भी गए खाना खाने के लिए, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही फूड स्ट्रीट बंद करवा दी गई और वो हैरान हुए और उन्होंने कहा कि अगर ये मेज़बानी है तो फिर तो पंजाब हुकूमत कमाल की है कि मैं खाना खाने आया था और मेरे आने से पहले ही फूड स्ट्रीट बंद करवा दी गई। सुहेल अफरीदी साहब कल वापस चले जाएंगे, कल शाम तक। 3 दिन का उनका दौरा था। जो कुछ पंजाब हुकूमत ने किया, यकीन करें उस पर शर्मिंदगी है।
چھاپے، سہیل افریدی صاحب کے دورے کے اعلان ہوتے ہی پنجاب کی جتنی بھی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے ان کے گھروں پر چھاپے مارے گئے، گرفتاریاں ہوئیں، جگہ جگہ پھر رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، پھر عظمہ بخاری صاحبہ نے طنز کیے اور وہ بھی ایسے کہ دہرانے کے دل ہی نہیں کر رہا۔ پھر پنجاب حکومت کے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ پر جو وہ ٹویٹ آیا ڈرگ مافیا والا، وہ بھی ایک بدتمیزی تھی، توہین آمیز تھا۔ پھر پریس کانفرنس میں نام نہاد صحافی نے جو گھسایا گیا پریس کانفرنس میں، اس نے مینا خان سے سوال پوچھا، ایک گھٹیا سوال جس کا مینا خان بھی ٹریپ میں آئے اور ایک غلیظ جواب دیا۔ میں سوال اور جواب دونوں نہیں دہرانا چاہتا، سوشل میڈیا پر موجود ہے۔ نہ سوال ایسا ہونا چاہیے تھا نہ جواب ایسا ہونا چاہیے تھا۔ کوٹ لکھپت جیل نہیں جا سکے سہیل افریدی صاحب کیونکہ اجازت نہیں ملی۔ جہاں جہاں وہ جاتے تھے لاہور کے مختلف حصوں میں، وہاں وہاں مارکیٹیں بند کروا دی جاتی تھی۔ فوڈ سٹریٹ کا آپ کو میں نے بتایا کہ وہ کھانا کھانے پہنچے، ان سے پہلے ہی فوڈ سٹریٹ بند کروا دی گئی تھی۔ ایک تو یہ اس طرح کا توہین آمیز جو سلوک ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، توہین آمیز جو گفتگو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے تھی دونوں طرف سے۔ پھر جو دکھ اور تکلیف کی بات یہ ہے کہ ابھی تک نہ پنجاب حکومت نے ان کو سرکاری طور پر ویلکم کیا، مطلب ایک کھانا ہی دے دیتے، چیف سیکرٹری دے دیتے، بیوروکریسی کی طرف سے کھانا ہو جاتا، کوئی وزیر دے دیتا کھانا، ظاہر ہے دوسرے صوبے سے وزیر اعلیٰ آیا، منتخب وزیر اعلیٰ۔ اگر مریم نواز یا ان کی حکومت نے ایسا نہیں کیا تھا تو گورنر کی طرف سے یہ کھانا یا چائے کے کپ پہ بلا لیا جاتا۔ اس سے خیبر پختونخوا میں اچھی ایک خبر جاتی، خوشی کی خبر جاتی کہ ان کے وزیر اعلیٰ کو وہاں عزت دی جا رہی ہے۔ پھر جس طرح کا سلوک کیا گیا، جس طرح کی بدتمیزیاں کی گئیں، جو پنجاب اسمبلی میں جس طرح دھکے مارے گئے اور بہت ساری جگہوں پہ جس طرح کی بدتمیزیاں ہوئیں، وہ افسوسناک ہے اور شرمناک ہے۔ اور یقین کریں اس سے مسلم لیگ مزید ایکسپوز ہوئی ہے۔ مریم نواز کا جو ریونج ہے یا انتقام ہے وہ مزید کھل کر سامنے آیا ہے، اور اگر یہ نہ ہوتا کتنا اچھا ہوتا۔ ہم انہی نفرتوں، انہی تقسیموں اور انہی حرکتوں کی وجہ سے آج ہم یہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں ہمارے حکمران یہ بھول جاتے ہیں کہ جو کچھ آج وہ کر رہے ہیں کل انہیں وہ بھگتنا پڑے گا۔ خیر، واپس آتے ہیں اپنے ایک مزے کے موضوع پر، آج کے سب سے مزیدار موضوع پر، کہ بلاول بھٹو صاحب گڑھی خدا بخش میں اپنی والدہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی برسی کے لیے آئے ہوئے لوگ یا ایک بڑے اجتماع سے خطاب کر رہے تھے بلاول بھٹو صاحب۔ اللہ تعالیٰ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی مغفرت فرمائے اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کے درجات بلند کرے۔ آج ان کی برسی تھی۔ خیر، بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے تھے کہ جن طیاروں نے بھارت کے 6 جہاز گرائے پاک بھارت جنگ کے دوران، وہ صدر زرداری نے طیارے منگوائے تھے۔ میں حیران ہوں، پریشان ہوں، یقین کریں کہ صدر زرداری نے کس حیثیت سے منگوائے تھے، اور آج تک ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ صدر زرداری نے وہ طیارے منگوائے تھے۔ شاید بلاول بھٹو صاحب یا صدر زرداری نے وہ مقولہ سنا ہوگا کہ نیکی کر دریا میں ڈال، یا اس ہاتھ سے نیکی ایسے کرنی چاہیے کہ اس ہاتھ سے کر رہے ہو تو اس کو خبر نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں تو کانوں کان خبر نہیں ہوئی کہ زرداری صاحب اتنا بڑا کام کر گئے۔ اور ابھی یہ ہمارے ملک میں یہ ابھی آج کا ٹرینڈ نہیں ہے، کوئی بھی بڑی چیز لے لیں۔ انہوں نے ابھی ہمارے جو یہ اوپر مسلط ہے نا، جو یہ جیرے بلیڈ اور بنارسی ٹھگ، انہوں نے صرف 2 چیزیں ابھی تک نہیں کہیں۔ ایک کہ علامہ اقبال کی جگہ ہم نے خواب دیکھا تھا پاکستان کا، دوسرا قائد اعظم کی جگہ ہم نے محنت کر کے یہ ملک بنایا ہے۔ باقی سارا کریڈٹ لے گئے پیپلز پارٹی والے، آدھا وہ لے گئے اور باقی سارا ہاؤس آف شریف لے گئے۔ وہ نواز شریف صاحب کا جب لندن میں ہوتے تھے تو وہ ہر روز بتاتے تھے کہ یہ جو میزائل ہے جو ابھی پاکستان کی مسلح افواج کے پاس ہے، ایک دن نواز شریف صاحب وہاں ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے سامنے کہہ رہے تھے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہ یہ ایک بلوچستان میں گرا تھا
میزائل تو ہم نے وہ اٹھا لیا، پھر اسی کو اٹھا کے اسی کا ماڈل کا بنا لیا تھا، یہ بھی میں نے بنوایا ہے۔ مریم نواز صاحب آئے روز یہ کہتی ہیں کہ اگر نواز شریف صاحب کی خدمات نکال دی جائیں ملک میں تو ملک باقی کھنڈر رہ جائے۔ بھائی کھنڈر تو آپ نے بنا دیا ہے، اور اگر اتنی خدمات ہیں نواز شریف صاحب کی تو اس بار الیکشن ہی جیت جاتے، اور حافظ نعیم صاحب کے بقول 70,000 آرام ووٹ نہ لیتے۔ اور ایک اور مزے کی بات، سی پیک کی جب کبھی بھی بات ہوگی آپ ضرور سنیے گا۔ کچھ لوگ کہیں گے پرویز مشرف صاحب بانی ہیں سی پیک کے، پیپلز پارٹی والے کہیں گے نہیں صدر زرداری بانی ہے اس کے، مسلم لیگ والے کہیں گے نہیں خیر سے نواز شریف صاحب نے یہ سی پیک کی بنیاد رکھی تھی۔ تو کریڈٹ کمال کا لیتے ہیں۔ اب بلاول بھٹو صاحب کو پتہ نہیں کیا کہیں سے کوئی بات یاد آ گئی، یا جو تقریر نویس ہے اس نے لکھ کے دے دی کہ جن طیاروں نے بھارت کے 6 جہاز گرائے وہ صدر زرداری نے طیارے منگوائے تھے۔ مہربانی ہے جناب صدر صاحب، آپ کو تو اب تاحیات استثناء مل چکا ہے، مطلب اب آپ کو نہ کوئی عدالت بلا سکتی ہے، نہ پر کوئی کیس ہو سکتا ہے، آپ سیاہ کریں سفید کریں۔ اب آپ کو آخری سانس تک اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، آخری سانس تک آپ قابل احتساب نہیں، قابل گرفت نہیں، تو اس لیے ہمیں تو ڈر ہی لگتا ہے۔ تو لہٰذا تھوڑی بڑی مہربانی، تھانوں بھاگ لگے رہن، تھوڑے باغ ساوے، تھوڑے اگلے پچھلیاں دی خیر کہ تسی یہ تیارے منگوائے تے اسی جنگ لڑی، اور پھر اس جنگ وچ اساں بھارت دے تیارے انہاں اپنے تیاریاں نال گرائے جڑے تسی منگوائے سن۔ تھانوں بھی کوئی نہ کوئی ایوارڈ ملنا چاہیے، ویسے کوئی بڑا ایوارڈ ہی دینا چاہیے تھانوں جڑا اج تک نہیں کسی نے دتا گیا۔ ایڈا وڈا کام کیتا ہے اور اج تسی دسے کمال اعلیٰ ظرف پایا ہے زرداری صاحب تسا۔ اللہ تھانوں حفظ و امان ہی رکھے، اور دعا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ایسی لیڈرشپ سے محفوظ رکھے، کیونکہ جب تک یہ لیڈرشپ میں ویسے نام استعمال کر رہا ہوں ہے نہیں نہ لیڈر کا، ان میں نام و نشان بھی نہیں لیڈرشپ والا، لیکن میں بات سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ ایسے حکمران جب تک ہمیں نصیب ہیں تب تک یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا، خوشحالی نہیں آ سکتی یہاں۔ اگر خوشحالی اور ترقی لانی ہے تو ان سے جان چھڑانی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔